یہ وظائف پڑھ رہا ہوں، اتنے عرصے سے اتنے روحانی علاج پر عمل کر رہا ہوں، مجھے تو فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا۔ تو شیطان اس طرح کے وسوسے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 کے صفحہ نمبر 558 پر فرماتے ہیں کہ وظائف و اعمال کے اثر کرنے میں 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ وظائف و اعمال کے اثر کرنے میں 3 شرائط ضروری ہیں۔ حسن اعتقاد کا ہونا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے، حسن اعتقاد، یعنی دل میں دغدغہ اور خدشہ نہ ہو کہ دیکھیے اثر ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور اجابت یعنی قبول فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہو۔ تو ہم اس امید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول فرمائے گا، اور اس امید کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ ہم روحانی علاج پر عمل کریں اور اوراد و وظائف پڑھیں کہ انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ دل میں یہ وسوسہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، یہ خدشہ نہیں آنا چاہیے کہ دیکھتا ہوں کہ مجھے فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، میری یہ پریشانی دور ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ مضبوط اعتقاد کے ساتھ، حسن اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری شرط ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بیان فرمائی، وہی صبر و تحمل، یعنی صبر و تحمل کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے رہیں، ان اعمال کو بجا لاتے رہیں، ان روحانی علاج پر عمل کرتے رہیں۔ دن گزرے تو گھبرائیں نہیں کہ اتنے دن پڑھتے گزرے ابھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوا تو یوں اجابت یعنی قبولیت بند کر دی جاتی ہے، بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رہے کہ اب اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا فضل کرتے ہیں۔ تو صبر و تحمل کے ساتھ گھبرانا نہیں چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو اتنے عرصے سے یہ تعویذات بھی استعمال کر رہا ہوں، وظائف بھی پڑھ رہا ہوں، فلاں سے دعا بھی کروا رہا ہوں، لیکن میری یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، مجھے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر ہم راضی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہم راضی رہیں، اور اپنے وظائف اور روحانی علاج پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، صبر و تحمل کے ساتھ۔ اسی طرح تیسری جو شرط ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو بیان فرمائی وظائف و اعمال کے اثر کرنے میں جو 3 شرائط ہیں، اس میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ میرے یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہاں کی جملہ اجازات و وظائف و اعمال و تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے۔ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے۔ اب ہم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ میں وظائف تو پڑھتا ہوں، میں روحانی علاج پر عمل تو کرتا ہوں، تعویذات بھی استعمال کرتا ہوں، آیا میں نمازوں کی پابندی میری کتنی ہے؟ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں؟ اگر کوئی کسی کے رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں مسائل آ رہے ہیں، کاروبار میں پریشانیوں میں وہ ملوث ہے، تو وہ خود غور کر لے کہ میں نمازوں کی کتنی پابندی کرتا ہوں۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، رزق میں برکت کا بہترین جو وظیفہ ہے، سب سے بڑا جو روحانی علاج ہے، وہ ہے ہی فرائض کی پابندی، نماز پنجگانہ کی پابندی با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی ہم نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین، اور آپ بھی، ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل 5 نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں ان پر ہم عمل کریں اور ہمیں کما حقہ فائدہ حاصل ہو، تو فرائض کی پابندی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہوگا تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں کما حقہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ورنہ اگر ہماری نمازوں کی پابندی نہ ہو، فرائض کی پابندی نہ ہو، ہم لاکھ ان وظائف کو پڑھتے رہیں تو ہمیں کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمازوں کی نیت بھی فرما لیجئے کہ 5 نمازیں انشاءاللہ عز و جل مسجد کی پہلی صف میں ہم ادا کریں گے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے عبدالرشید نام بتایا تھا آپ نے، ایک اسلامی بھائی کی قول تھی کہ آپ کے دوست ہیں عبدالرشید کمال، ان کے کام کا مسئلہ ہے، کام میں ان کے نقصان ہو رہا ہے اور ان کا کام سیٹ نہیں ہو پا رہا۔ اس حوالے سے آپ کے دوست کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں
فی الوقت گردش کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے دوست کے معاملات گردش میں ہیں، وہ خود گردش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے اپنے دوست کے لیے۔ اگر آپ کے دوست اس سلسلے میں شامل ہیں تو وہ خود لکھ لیں، اپنے پاس سماعت فرما لیں کہ آپ کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ یہ پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل حلال اور آسان روزگار نصیب ہوگا، رزق میں برکت بھی رہے گی، اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے کام میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گی۔ مزید یہ کہ آپ بھی ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، اپنے ان مسائل کے حل کے لیے تعویذات اتاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے جاوید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں، دن رات کام کرتا ہوں اور پیسہ میرے پاس رکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آپ کے ساتھ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بندش، کوئی جادو وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، دیکھیں بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، یہ بیماریاں یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی مرض، جو بھی بیماری، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بسا اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کچھ ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے وقتی طور پر یہ بیماریاں ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جس وقت ہم بیماری میں مبتلا ہیں، جس وقت ہم آزمائش میں مبتلا ہیں، جس وقت ہم اذیت میں، غم میں، مصیبت میں مبتلا ہیں، تو اس وقت ہمارا امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ہم صبر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اپنی زبان سے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، واویلا نہ مچائیں، شکوہ شکایت نہ کریں، بلا ضرورت، بلا مجبوری، بلا عذر شرعی اپنی بیماری کا، اپنی پریشانی کا اظہار لوگوں پر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس صبر کرنے کی برکت سے اس بیماری پر بھی ہمیں اجر نصیب ہوگا، اپنی ان پریشانیوں پر صبر کرنے کی برکت سے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ثواب حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ تو جب بھی کوئی مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی اذیت پہنچے، کوئی غم پہنچے، کوئی حادثہ آ جائے، کوئی ناگہانی آفات آ جائے، تو صبر و تحمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا ہم سوال کرتے رہیں، اور واویلا نہ مچائیں کہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے جو اجر ہمیں ملنے والا ہوتا ہے نا صبر کر کے، تو وہ بے صبری کی وجہ سے سارا کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آسانی پیدا ہوگی۔ تو جاوید بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تسلی رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں۔ ان بیماریوں سے حفاظت کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، میم عین یا دال، یا معیدو، کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے۔ دائی بھی جو بھی مریض ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ یا معیدو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی وہ بیماری جاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ میں دن رات کام کرتا ہوں لیکن پیسے میں برکت نہیں، اس کا بھی روحانی علاج چلیں یہاں سماعت فرما لیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ میں بہت محنت کرتا ہوں، دن رات کام کرتا ہوں اور بہت محنت مزدوری کرتا ہوں لیکن پیسہ رکتا نہیں ہے میرے پاس، تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جس کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جائز لین دین کے وقت، جائز لین دین کے وقت یعنی جب کسی کو کچھ دیں یا کسی سے کچھ لیں تو لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکت ہوگی۔
یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا مدنی پنسورہ کے بعد فیضان بسم اللہ شریف کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، پڑھیں انشاءاللہ عز و جل اور برکتیں حاصل ہوں گی اور خوب برکت بھی رہے گی۔ لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے آپ پڑھیں، سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ صدقہ یہ ہم اپنا نکالیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ صدقہ یہ مال کو بڑھاتا ہے، اپنی جان کا، اپنے مال کا، اہل و عیال کا وقتاً فوقتاً صدقہ یہ نکالتے رہیں۔ زکوٰۃ اگر پوری فرض ہو رہی ہے تو زکوٰۃ بھی اپنی مکمل نکالیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی مال سلامت رہتا ہے اور ہلاک نہیں ہوتا، مال میں برکت بھی رہتی ہے، پیسے میں برکت بھی رہتی ہے۔ صدقہ بھی وقتاً فوقتاً ہمیں اپنا نکالتے رہنا چاہیے، اس کی برکت سے بھی جان مال کی حفاظت رہتی ہے، آزمائشیں ختم ہوتی ہیں، بیماریاں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے ریاض احمد، وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے، بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہے، کہیں ان پر عملیات تو نہیں؟ آپ کے بچے کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، طبعی کیفیت ہے، دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، باقی اور کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ اب جیسے آپ کا بچہ گھبراتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اگر تو آپ کا بچہ یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہوں تو آپ کا بیٹا خود ہی یہ وظیفہ پڑھ لے کہ 16 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل دل سے خوف جاتا رہے گا، ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے اور اپنے بیٹے کی حفاظت کا، ڈر سے حفاظت کا یہ تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیٹے کی طبیعت بحال ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی اور دل سے ڈر خوف یہ جاتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام محمد کامران الطاف، والدہ کا نام نائلہ سر ہے۔ میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ سر مجھے جو ہے نا جاب نہیں ملتی ہے، اگر جاب ملتی ہے تو اس میں دل نہیں لگتا ہے، یہ مسئلہ اس سے استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے؟ دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے کامران بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ میں سیالکوٹ سے محمد عارف بول رہا ہوں۔ میرا 1 سال کے اندر 2 دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ابھی 22-23 دن ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور ہاتھ ڈالا میری ٹانگ میں، اور اس کے بارے میں روحانی علاج اور بیٹے کا نام محمد اویس ہے اور اس کی والدہ کا نام شازیہ ہے، اس کا بھی سہارا کرانا ہے، وہ بیمار رہتا ہے اکثر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے بیٹے کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ 1 سال میں آپ نے کہا کہ 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اللہ خیر کرے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے عارف بھائی آپ کے بیٹے کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج حفاظت کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ بچی کا نام ہے سویرا بی بی اور والدہ کا نام ہے یاسمین۔ وہ بہت زیادہ نا ضد کرتی ہے اور بہت زیادہ ضد کرتی ہے اور روتی رہتی ہے ہر وقت، تو اس کا کوئی علاج، روحانی علاج تجویز فرما دیں مہربانی۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ استخارہ کرنا علی اوقات نام بچے کا تے بھی معاذ آئے تسلیم اختر تکار بڑائی چل دی گئی۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام خالد جاوید ہے، والدہ کا نام خشمن بی بی ہے۔ ہمارا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، ہمارے پیسے باہر بہت زیادہ ادھار دے دیا تھا اور اب پیسے واپس ہمیں نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے ہم کاروبار میں کافی ڈسٹرب ہیں، بس اس کا ہم نے استخارہ کروانا۔ پیسے واپس نہیں مل رہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے خالد جاوید بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس حوالے سے روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ تسلی رکھیے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لیے، جو بھی آپ کو دعا بتائی جائے، جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا جائز حق مل جائے گا، آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ بچی ہیں ان کی بہت زیادہ ضد کرتی ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے۔ میرے شیخ طریقہ امیر علیہ السلام برکاتہ علیہ کے معنی تصنیف مدنی پنسورہ میں یہ بہت ہی پیارا
روحانی علاج موجود ہے. جو بچے ضد کرتے ہوں تو ان کے والدین یا ان کے عزیز و اقربا میں سے سر کے پاس کھڑے ہو کر روحانی علاج بھی سماعت کر لیجیے. یا شہیدو اول آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو. بچہ یا بچی جو نافرمان یا ضدی کرتے ہوں ان کے سر پر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے 21 بار یا شہیدو پڑھیں. انشاءاللہ بچہ یا بچی جو ضد کرتے ہیں ان ضد پن چھوڑ دیں گے, نافرمانی کرتے ہیں تو نیک بن جائیں گے. اس کے علاوہ اپنے قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ فرمائیے, تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے اس مرض کے لیے. تو اس لیے علاوہ الحمدللہ عز و جل تعویذات کے بستے پر بہت ہی ایک پیارا عمل کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے. جی آپ کے لیے بھی اور اس سے پہلے جو مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے سوال کیے اپنے مرض اور پریشانیاں انہوں نے بتائیں ان کے لیے بھی یہ بہت پیارا روحانی علاج موجود ہے کہ یہ ایک عمل ہے کاٹ کا عمل. اس کو اپنے بستے قریبی بستے کے تعویذات عطاریہ سے رابطہ کریں, وہاں پہ کاٹ کا عمل کروائیں بالفرض. اگر آپ کے قریب تعویذات عطاریہ کا بستہ موجود نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami پر رابطہ کریں. وہاں کے ہوم پیج پر آپ کو یہ پیج ملے گا, وہاں پہ 3 آپشن استخارہ, تعویذات اور کاٹ. تو آپ کاٹ کا آپشن پہ سرچ کیجئے تو آپ کا مریض جہاں پہ ہو یہاں پر کاٹ کا عمل کیا جائے, وہاں پر انشاءاللہ مریض آپ کا بہتر ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے, جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جوابات آپ سماعت فرما لیجیے. کامران بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ مجھے جاب نہیں مل پا رہی اور جب جاب مل جاتی ہے تو وہاں میرا دل نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی عملیات, کوئی بندش, اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دل لگانا پڑے گا. اگر کام جائز ہے اور صرف سستی کی وجہ سے نوکری نہیں کرتے یا کام کاج پر نہیں جاتے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ جو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں, وظائف بتائے جاتے ہیں, کام میں دل لگنے کا روحانی علاج, کام میں دل لگنے کا وظیفہ, یہ ان وظائف پر بھی ہمارا عمل ہو اور ساتھ ساتھ ہم خود بھی کوشش کریں اور دل لگائیں. اور ظاہر سی بات ہے کام کریں گے تو برکت بھی رہے گی. روحانی علاج سننے سے پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی عملیات, بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یہ وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں. اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جاب نہیں مل پا رہی, تو جاب کے لیے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں, اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ جاب نہیں مل پاتی, نوکری نہیں ملتی یا روزگار نہیں مل پاتا, ہم کہیں جاتے ہیں نوکری کے لیے, کسی سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں, کام کے سلسلے میں کسی کے پاس جاتے ہیں بات کرنے کے لیے, تو ہمارا وہاں کام نہیں بن پاتا, تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو 41 مرتبہ پڑھ کر آپ چلے جائیں. انشاءاللہ عز و جل وہ سامنے والا آپ پر مہربان ہو جائے گا اور نوکری کے, جاب کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ روزگار کے اسباب پیدا ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو وضو بنا کر نکلیں, انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہوگی. صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلیں. اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعات صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے, روزگار کے حصول میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلیں. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی. اپنے والدین سے دعائیں کرا کے اپنے گھروں سے نکلیں, انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہوگی. مزید یہ کہ آپ بھی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے, ان آزمائشوں کی کاٹ کروائیے, انشاءاللہ عز و جل یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی تو آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اس کے بعد عارف بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ 1 سال میں 2 دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے
اور آپ نے بیٹے کے حوالے سے بھی کہا کہ محمد اویس بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، آپ کا استخارہ کیا گیا عارف بھائی، تو استخارے میں گردش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے معاملات گردش میں ہیں، اور آپ کے بیٹے کا جو استخارہ کیا گیا تو بیٹے کے استخارے میں یہ اشارہ آیا کہ نظر بد ہے آپ کے بچے کے ساتھ۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے اپنے لیے بھی اور اپنے بچے کے لیے بھی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے، وہ آپ سماعت فرما لیں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ صبح و شام یہ وظیفہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جان، مال، اولاد، اہل و عیال اور ایمان کی حفاظت رہے گی۔ صبح و شام اس وظیفے کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کے جان مال کی بھی حفاظت رہے گی اور ایمان کی بھی حفاظت رہے گی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنا کوشش کر کے صدقہ بھی نکالتے رہیں، صدقہ نکال دیا کریں وقتاً فوقتاً، اپنے گھر والوں کا، بچوں کا صدقہ نکالتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حفاظت رہے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ کے بیٹے کے حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے محمد اویس کے ساتھ، تو روحانی علاج یہ ہے، سورۃ القلم 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ قرآن پاک کی یہ آیت، سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر سے حفاظت رہے گی۔ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، نظر سے حفاظت کا یہ وظیفہ بتایا گیا، روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ابھی دعا یاد نہ ہو سکی ہو، یہ آیت یاد نہ ہو سکی ہو تو مدنی پنصورہ یہ حاصل فرما لیجئے، اور الحمدللہ عز و جل یہ مدنی پنصورہ کی زیارت بھی کر لیں آپ۔ یہ مدنی پنصورہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ بہت بہترین کتاب ہے، اور اس کے بارے میں تو امیر سنت نے فرمایا بھی ہے کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس کتاب کو حاصل کریں، رکھیں گھر میں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل، ہر طرح کے روحانی علاج، ہر چیز کا روحانی علاج الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور سلسلے میں بھی جو آپ کو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں وہ بھی الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ میں سے، امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب مدنی پنصورہ میں سے ہی بتائے جاتے ہیں، گھریلو علاج کتاب میں سے بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کتابیں کوشش کر کے اپنے گھر میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سارے کارآمد مدنی پھول اس میں موجود ہیں، اور سورہ یاسین اس میں موجود ہے، سورۃ الملک اس میں موجود ہے، اس طرح کے صورتیں بھی الحمدللہ عز و جل ان میں موجود ہیں، اور بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں ملیں گے۔ تو یہ کتاب مدنی پنصورہ جتنا جلدی ہو سکے ہدیتاً حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ گھریلو علاج کتاب یہ بھی حاصل کیجئے، اس میں بھی بہت سارے الحمدللہ عز و جل گھریلو علاج لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب پڑھیں گے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور بہت سارے انشاءاللہ عز و جل علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ہمارے خالد جاوید آپ نے نام بتایا تھا، آپ نے کہا کہ ہم نے کسی کو پیسے ادھار دیے ہیں، اور جن کو دیے ہیں وہاں سے اب پیسے نہیں مل پا رہے، اور پیسوں پر قبضہ کر لیا ہے، بہت کوششیں کر رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں مل پا رہا۔ تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعات نماز نفل پڑھیں، اور اس کے ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 75 مرتبہ یا مذلو، یا مذلو، یا مذلو، میم ذال لام، یا مذلو 75 مرتبہ پڑھیں، تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا جائز حق مل جائے گا۔ اسی طرح صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں
ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ بہت جلد آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، اس عمل کی کاٹ کروا لیجیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، کاٹ کا عمل ایسا ہے، اگر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی آفات میں مبتلا ہو چکے ہیں، یا جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے، ہمارا جائز حقوق پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، ہمیں ہمارا حق نہیں مل پا رہا ہو، تو ان تمام معاملات کی بالکل آپ ہماری تعویذات عطاریہ کے بستے سے کاٹ کروا لیجیے، اور انشاءاللہ عز و جل کاٹ کے عمل کی برکت سے آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو آپ کے جائز حقوق انشاءاللہ عز و جل مل جائیں گے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں کے ذریعے بھی آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کے سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن بھی ہے۔ یہاں پر آپ اپنا نام، والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر مجلس کو میل کر دیجئے، بھیج دیجئے، سبمٹ کرا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہاں آپ کی کاٹ کروا دی جائے گی، اور اللہ کے کرم سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید یہ کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی، آپ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، مدنی قافلے میں سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ایسے مریض جن کو شفا نہیں مل پا رہی تھی، ان کے نمائندوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا، الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوئی۔ بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کالز کی طرف آپ کے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ عثمان غور سے بات کر رہا ہوں، اور ہم ہر قسم کے لوگوں کے دھوکے سے بچیں، اس کے لیے ہمیں کچھ بتایا جائے۔ اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ عثمان بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ محمد جمیل بات کر رہا ہوں میں لاہور سے۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی اپنا کوئی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں فیل ہو جاتا ہوں، مجھے نقصان ہوتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا ہوں۔ برائے کرم یہ فرما دیجئے کہ اس کا حل کیا ہوگا اور اس کے لیے میں کیا کروں۔ انشاءاللہ عز و جل جمیل بھائی ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ ہمارے عثمان بھائی کی قول تھی، انہوں نے اپنی کسی پریشانی کا اظہار کیا، تو اس حوالے سے روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہر قسم کے مرض سے، ہر قسم کے پریشانی سے بچتے رہیں۔ ان کو بہت ہی پیارا روحانی علاج انشاءاللہ عرض کیا جاتا ہے، توجہ سے سماعت کیجیے، اس پر عمل کریں کہ انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا دو مقامات کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی، اور مجھے سے فرمایا کہ اے عقبہ ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو، کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی۔ تو آپ بھی چاہیں تو اس کو وقتاً فوقتاً ان صورتوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے رہیں، خاص کر رات کو سونے سے پہلے بھی ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے کر دیے گئے۔ ہمارے جمیل بھائی کی آخری یہ قول تھی، جمیل بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ جو بھی میں کاروبار شروع کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائے، دل برداشتہ نہ ہو، مایوس نہ ہوں، کوشش جاری رکھیں، دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو کامیابی نصیب ہو۔ آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت گردش کا آپ کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے، گردش میں معاملات ہیں آپ کے، اللہ خیر کرے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، بہت پیارا روحانی علاج ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ روحانی علاج ہے، جن کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ جو کام شروع کرتے ہیں اس میں اگر کامیابی نہیں ملتی یا وہ کام پورا نہیں ہوتا، تو ایسوں کو چاہیے کہ کام شروع کرنے سے پہلے، جو کوئی کسی جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو یا نافعو یا نافعو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔
تو جمیل بھائی آپ بھی 20 مرتبہ یا نافلوں پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ مزید یہ کہ آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، ان گردش کے جو معاملات میں آپ گھرے ہوئے ہیں ان کے کارڈ کروا لیجئے اور تعویذات اتاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور زہ نصیب دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے جو راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کے تمام گردش کے معاملات ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کاروبار میں آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، ترقی بھی ملے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے۔ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آخر میں ہم اپنے عزم کا اظہار بھی کر لیتے ہیں اور اپنے مدنی مقصد کو بھی دہرا لیتے ہیں، وہ مدنی مقصد جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ آئیے مل کر آپ اور ہم اس مدنی مقصد کو دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے وہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل کا اظہار کیا، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی بیماریاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،